देखें, एक खुश आइंद बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के मुताल्लिक नोटिफिकेशन होने जा रहा है, लेकिन ये खुश आइंदी एक्चुअली खुश आइंद बात नहीं है। ये हमारे लिए एक शर्म का मकाम है कि हम एक खुद मुख्तार रियासत होने के साथ साथ, एक आइनी हुकूमत होने के साथ साथ, एक आइनी हुक्मरानी का हक जतलाने के साथ साथ हम आइन की पामाली कर रहे हैं। आज प्रैक्टिकली आइन कागजों में मौजूद है लेकिन मुअत्तल हो चुका है। आज बुनियादी हुकूक आइन के अंदर लिखे हुए कागजों में मौजूद हैं लेकिन मुअत्तल हो चुके हैं। आज आपकी जमहूरियत बज़ाहिर मौजूद है लेकिन मुअत्तल हो चुकी है। आप ये देखें कि आज ये प्रेसिडेंट अगर सेट हो जाता है कि जनाब जब चाहें आप इलेक्शन करा लें, यानी वो केयर टेकर सेटअप जो 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं काम कर सकता, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी 8 फरवरी का मतलब है कि 13 महीने बाद पंजाब और केपी की हुकूमत के इलेक्शंस होंगे सूबाई असम्बलियों के। इसी तरह नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस हैं ये 6 महीने के अंदर होंगे। इसी तरह 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान के भी 6 महीने में होंगे। तो मुझे ये बता दें कि आइंदा के इलेक्शंस के लिए कैसे हम ये तस्वर कर लें कि अगला इलेक्शंस वो 13 महीने की बजाय वो 3 साल या 13 साल पे चला जाए। और बदकिस्मती की बात यह है कि आपके अपोजिशन लीडर ने कहा था कि अगर 10 साल भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुझे बता दें, इसमें और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जिसने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे लेकिन 11 साल के लिए नहीं कराए, और अगर इस दौरान बीच में कराए तो वो भी गैर जमाती लूले लंगड़े से। लिहाजा आज आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये खुश आइन तो ऐसा सच है कि इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन जरा सा माजी करीब में चले जाएं। सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में कहा था कि विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप तारीख दें। फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी तारीख 30 अप्रैल, और वो सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दी थी वो के पंजाब के लिए, और उसके नॉमिनेशन फॉर्म्स भी जमा हो गए थे। लेकिन पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और गैर जानिबदार रहने की बजाय जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अज खुद पावर न होते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी लेकिन उसमें भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 8 अक्टूबर की डेट हमारे कान पक गए सुन सुन के कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन इकट्ठे होगा। फिर नहीं हुआ 8 अक्टूबर को। फिर सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज की थी, उसमें भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी सरबराह है आपकी रियासत के, उसको कंसल्टेशन में मिलने की बजाय एक खत के जरिए कहा कि हम आपको मिलना नहीं चाहते और आपके पास कोई पावर नहीं है। फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिलना पसंद किया लेकिन आईनी सरबराह से मिलना पसंद नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब जनवरी में इलेक्शन होंगे। फिर जनवरी की बजाय अब 8 फरवरी की तारीख बिल आखिर उनके दरमियान तय हो गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बात की गारंटी है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाएंगे? इसलिए कि पिछली 6 तारीखों पे किसी एक तारीख पे भी इलेक्शन कमीशन ने और पीडीएम की जमातों ने और केयर टेकर्स ने अपने आप को तैयार नहीं किया उस इलेक्शंस के लिए। आज एक लाडले सुपर लाडले नवाज शरीफ और पीएमएलएन के लिए सारे रियासी इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं। आपने देखा कि एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ जब लंदन में बैठा 4 साल से इस कानून का मजाक उड़ा रहा था, वहां आपका रियासत का एक मुजरिम है और रियासत का एक मुलाजिम डॉक्टर फैसल उसको किस तरह प्रोटोकॉल दे रहा था
اور کس طرح اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کیئر ٹیکرز کے کہنے پہ کر رہا تھا یا مقتدر طبقوں اور حلقوں کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو کیا آج تک اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایک اسٹیٹ گیسٹ کا، اور جس انداز سے بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، ادارے جاتے ہیں، پھر جس طرح لاہور میں سی سی پی او اس کو سلوٹ مار رہا ہے اور پروٹوکول دے رہا ہے، مجھے بتائیں اس کے مد مقابل پاکستان میں 100 مقامات پہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دیں کہ جناب ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ صرف ایک جگہ پہ اجازت ملی، وہ کانا لاہور میں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب محسن نقوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ تو بھائی مد مقابل آپ ایک کرمنل کو تو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، اور جو جن کا حق ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس وقت بھی عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، وہ واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے۔ آپ اگر اس کو زور، زبردستی، جبر اور بربریت سے آپ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان فیڈریشن کو ہوگا، اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان ریاستی اداروں کو ہوگا۔ آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس طرح کے مس ایڈونچر کریں یا آپ اس طرح کے ایڈونچر کریں، اس لیے کہ 16 مہینے کی کارکردگی کے نتیجے میں آج آپ کے پورے پاکستان کے 16 مہینوں میں 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور دبئی کی تاریخ میں اور پاکستانیوں نے سب سے زیادہ پچھلے 1 سال میں وہاں انویسٹمنٹ کی ہے۔ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، میں اپنی بات ختم کر لوں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی پنجاب سن لیں، جواب سنیں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی آئین اور قانون کے مطابق توڑنا جائز تھا، اس لیے کہ آئینی طور پر آپ کوئی کسی چیف منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی ایڈوائس قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس سے آپ ثابت ہوں کہ اگر کے پی کے اسمبلی توڑنا ناجائز ایڈوائس تھی تو گورنر کے پی جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے خود اس ایڈوائس کو ایکسپٹ کیا اور ڈیزالو کی۔ پھر دوسری بات، پرائم منسٹر اور موجودہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں بلوچستان اور سندھ کی، مجھے بتائیں 3 دن پہلے کیوں ڈیزالو کر دیں؟ اس لیے کہ آئین کے اندر ایک شق موجود ہے، جب تک یہ آئین ہے تو یہ اس آئین کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی شخص جو چیف منسٹر کے عہدے پہ ہو یا پرائم منسٹر کے عہدے پہ ہو، جب وہ ایڈوائس دے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر پابند ہے اس کو توڑ دے، اور اگر نہیں توڑے گا تو 48 آورز کے بعد آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ لہذا آپ کے کوشچن کے بعد آگے میں ایک بات کہہ دوں، اس وقت عمران خان کے خلاف سائفر مقدمہ بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے۔ جو مجھے بتائیں جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہو ملزم ہے، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا، اور جس شخص نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ پھر یہ جو فیصلہ کیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ کہا گیا کہ جناب اسد مجید کو بلایا گیا، اس نے کہا ہاں سائفر کے کنٹینٹس تو درست ہیں، لیکن یہ کہا کہ سازش کا نہیں ہوئی۔ بھائی سازش کا پتہ کرانا تو کسی کمیشن کے ذریعے سازش کا پتہ کرانا تھا، وہ حکومت پاکستان نے سازشی کرداروں کو ڈگ آؤٹ کرنا تھا۔ وہ آپ نے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں کمیشن بنائیں، اور کمیشن بنانے کے لیے عمران خان نے جسٹس ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جس کو اس نے معذرت کر لی۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی لیکن میں اس میں کمیشن بناؤں گا سازشی کردار کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں بنایا کیونکہ سازشی کردار تو وہ خود تھے۔ اب اس کے آگے آپ جائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس کے اپنے منٹس جاری کیے
جس نے انہوں نے یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سائفر کا مقدمہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا جس کیس میں کل کیس لگا ہوا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر صاحب، اور رات کو ہی وہ بینچ بدل دیا گیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مینوپولیشن ہے، یہ جو کیسز فکسیشن ہے، یہ بہت غلط طریقے سے جاری ہے. ہماری واحد آس اور امید سپریم کورٹ میں ہے کہ جس ملک میں قانون اور انصاف کا نظام ٹرو سینس میں نہیں لاگو ہوگا تو نہ تو پاکستان میں کچھ سرمایہ کار آئے گا، نہ یہاں سرمایہ کاری ہوگی، نہ معاشی تباہی سے نکلنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اگر وقت سے پہلے الیکشن کو آپ نے متنازع کر دیا اور آپ نے اس انداز سے الیکشن کرائے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرائے، اور کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول ہم خود کر دیں گے، ہمیں فیلڈ پرووائڈ کر دیں. لیکن ہم یہ آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں ہم الیکشن لڑیں گے، پورے پاکستان میں تمام ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہی مقدر ہوگا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو بیلٹ پیپر پہ اس کا بلی کا نشان نہیں ہوگا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو بلے کے نشان کا جہاں تک تعلق ہے، آلریڈی الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا ہے، لیکن اگست کے فیصلے کو ابھی تک جاری نہیں کیا. میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ اس فیصلے کو جاری کریں جو میڈیا کی موجودگی میں آپ نے فیصلہ سنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ اناؤنس کرنے کے بعد وہ لکھ کے ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہے سرٹیفائیڈ کا.